اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلے اسٹیشن کا ایک سلسلہ عظیم شخصیات ہے جس میں ہم ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اسی حوالے سے آج ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے مجھ سمیت ہزارہ لوگوں کی زندگیوں میں علم و حکمت کے چراغ جلا کر جہالت و غفلت کے اندھیرے دور کیے۔ آئیے ان کا ذکر جمیل آپ کے حسن سماعت کی نظر کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ دنیا میں آنے والے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علم، اخلاق، کردار، انسانیت کے لیے کی گئی خدمات کی وجہ سے اس جہان میں ایک کامیاب زندگی گزار کر جاتے ہیں۔ یقیناً ایسے ہی لوگوں کا شمار کامیاب شخصیات میں ہوتا ہے جو نہ صرف خود اپنے حصے کا کام کرتے ہیں بلکہ کئی دیگر لوگوں کو کامیاب کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے عظیم لوگ مشکلات اور مسائل کو زندگی کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیتے بلکہ یکسوئی کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ یہ لوگ ایک مقصد کے تحت زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں اور وقت کا کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ کسی کی تنقید یا تحقیر کو قطعاً خاطر میں نہیں لاتے اور مخلوق خدا کی ہمہ جہت خدمت ہمیشہ جاری رکھتے ہیں۔ ایسے چنیدہ لوگ اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ منزل جتنی بڑی ہوتی ہے توجہ، انہماک اور محنت بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ یوں یہ بڑی منزلوں کے مسافر کبھی بھی چھوٹے جھگڑوں میں پڑ کر وقت اور زندگی کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اپنے مقصد کی تکمیل میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ ایسی ہی کامیاب شخصیات میں میرے استاد و مربی مولانا حافظ نذیر احمد جلالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت دین اور اصلاح احوال کے لیے وقف کیے رکھی اور کسی مشکل اور مخالفت کو اپنے اس عظیم مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے زندگی کے 5 سال زانوئے تلمس طے کرتے ہوئے ان کے ساتھ گزارے اور محسوس کیا کہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ خدمت دین کے لیے وقف رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنی اس خواہش و تمنا کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ میں اپنی پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ اور قرآن پاک کی خدمت میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی زبان پر اکثر یہ شعر ہوا کرتا تھا، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارے گاؤں قرآن شریف ضلع گجرات کے در و دیوار گواہ ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس خواہش اور تمنا کی تکمیل کے لیے شب و روز انتھک محنت کی، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے رضائے الہی کے منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ کی جد و جہد اور خدمات کا مکمل احاطہ تو محدود وقت میں ممکن نہیں ہے، مگر کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہم سب کے لیے نفع بخش ہوگا۔ استاد المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 5 نومبر 1955 کو اپنے آبائی گاؤں نصیر پور کلا میں ہوئی، جو ضلع سرگودا تحصیل کوٹ مومن میں واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حاجی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود حافظ قرآن تھے اور ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے محنت کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آبائی گاؤں میں والد گرامی کی معیت میں ہی قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ استاد المکرم رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی دینی تعلیم کے ساتھ رغبت تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے ان کے والدین نے انہیں درس نظامی کی تعلیم کے لیے بھکی شریف داخل کروا دیا۔ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حافظ الحدیث مولانا جلال الدین رحمہ اللہ کی سرپرستی میں دینی علوم کے حصول کا آغاز کیا۔ پھر دورہ حدیث کی تکمیل تک بھکی شریف جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ میں ہی رہے۔ جامعہ ہاضہ میں 10 سال کا طویل عرصہ انتہائی محنت، لگن اور اخلاص نیت کے ساتھ درس نظامی کا عالم کورس مکمل کیا اور اچھے نمبروں کے ساتھ تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کر کے باقاعدہ عالم دین بننے کی سعادت حاصل کی۔ خدمت دین کا جذبہ شروع دن سے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں موجزن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دوران تعلیم ہی ایک مسجد میں حفظ کلاس میں تدریس کا آغاز کر دیا اور اپنی درس نظامی کی تکمیل مکمل ہونے تک 3 طلباء کو حفظ قرآن مکمل کروا چکے تھے۔
حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دورہ حدیث کر رہے تھے اور اپنی تعلیم کے اختتامی مراحل میں تھے جب ہمارے گاؤں پوران شریف ضلع گجرات کے کچھ لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ نماز جمعہ کی امامت کے لیے ہمارے ہاں جامع مسجد حنفیہ رضویہ پوران میں تشریف لایا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ اور ابا جی قبلہ سے مشاورت کے بعد ہر جمعہ کو پوران شریف آنے کی حامی بھر لی۔ یوں خدمات دین کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور اپنی تعلیم کی تکمیل تک آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ذمہ داری اور باقاعدگی کے ساتھ جمعۃ المبارک کی خطابت و امامت کے لیے پوران شریف تشریف لاتے رہے۔ بعد ازاں تعلیم سے فراغت کے ساتھ ہی 1974 میں اہل علاقہ کی شدید خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوران شریف میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی اور جامع مسجد حنفیہ رضویہ پوران میں کل وقتی ذمہ داریاں انجام دینے کا آغاز کر دیا۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عالم شباب میں تھے اور اس وقت سے ہی باوضو رہنا اور طہارت ظاہری و باطنی کا اہتمام کرنا ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ جوانی کا وہ دور جس میں عام انسان کے جذبات و احساسات اور دنیاوی خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہیں، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں بھی خدمت دین اور اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں ہمہ وقت مصروف عمل رہتے۔ دین سے محبت اور پیغام قرآن کو عام کرنے کی سچی لگن کا یہ عالم تھا کہ کسی بھی کھیل یا نوجوانوں کی دیگر دلچسپیوں سے لا تعلق ہو کر دعوت دین کی فکر میں رہنا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ فکر بلا شبہ انہیں اپنے والدین، گھر کے ماحول اور بعد ازاں اساتذہ کی تعلیم سے نصیب ہوئی تھی جو پوری زندگی ان کے ساتھ رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسل محنت کا نتیجہ تھا کہ اہل قرآن کے بچے بڑے سب دین کے علم سے روشناس ہونے لگے۔ صبح فجر کے بعد اور دن کو نماز ظہر کے بعد ناظرہ قرآن مجید کی باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے طلباء و طالبات کی تعداد میں اتنا اضافہ ہوا کہ مسجد کی وسعت بھی کم لگنے لگی۔ ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد، عبادات، معاملات اور محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات سے درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، جس کے ذریعے دینی علوم کی روشنی سے اہل قرآن کے سینے منور ہونے لگے۔ ماہانہ محافل اور سالانہ اجتماعات کا سلسلہ شروع کیا تو دور دور تک حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی فیضان کی دھوم مچ گئی اور قرب و جوار سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عرفان سے مستفید ہونے کے لیے آنے لگے۔ کچھ سالوں تک جامع مسجد حنفیہ رضویہ پوران شریف میں خدمات انجام دینے کے بعد دعوت دین کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر اہل علاقہ کی باہمی مشاورت سے 5 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک 1398 ہجری بمطابق 11 اگست 1978 کو دینی درسگاہ دارالعلوم منظر اسلام کا آغاز کیا۔ درسگاہ قرآن شریف کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے شیخ المحدثین جنید زماں ولی کامل حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ خصوصی طور پر تشریف لائے۔ یہ وہ عظیم اقدام تھا جس کے لیے اہل علاقہ ایک طویل عرصہ سے انتظار کر رہے تھے۔ درسگاہ کے قیام کے ساتھ ہی نہ صرف قرآن شریف بلکہ قرب و جوار کے بہت سے علاقوں سے والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے قرآن شریف بھیجنے لگے۔ جلدی طلباء کی رہائش کے لیے کمرے بھی تعمیر کیے گئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر وہ سفر کی صعوبتوں سے بچ سکیں اور اپنا قیمتی وقت خالصتاً دین سیکھنے میں وقف کر سکیں۔ بعد ازاں 23 اگست 1982 کو سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم جب قرآن شریف میں تشریف لائے تو انہوں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں نماز ادا کی، ان سے ملاقات کی اور اس دینی درسگاہ کے لیے 35,000 روپے عطیہ پیش کیا۔ سابق صدر دارالعلوم کے ذریعے کی جانے والی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو دیکھ اور جان کر انتہائی خوش ہوئے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس دارالعلوم منظر اسلام سے آج تک سینکڑوں طلباء و طالبات نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ہزاروں لوگوں نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہے۔ یہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت دین کا پرخلوص جذبہ ہی تھا کہ اتنی بڑی درسگاہ بھی تنگ دامنی کی شکایت کرنے لگی تو بیٹیوں کے لیے الگ درسگاہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر جنوری 1991 میں مدرسۃ البنات کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دختران اسلام کے لیے قائم کردہ اس درسگاہ میں حفظ قرآن، مکمل عالمہ کورس، BA تک بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ سلائی اسکول کا بھی انتظام کیا گیا تاکہ ہماری بیٹیاں عملی زندگی میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔
مدرسۃ البنات سے بھی اہل علاقہ کے لیے دینی کلاسز کے ساتھ ساتھ ماہانہ اور سالانہ اجتماعات کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا تاکہ علم و آگہی کے چراغ کو ہر گھر میں روشن کیا جا سکے۔ بیٹیوں کے لیے قائم کردہ اس درسگاہ سے بھی سینکڑوں طالبات نے حفظ قرآن مکمل کیا اور عالمہ بننے کی سعادت حاصل کی، اور یہ سلسلہ اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ شروع دن سے ہی دارالعلوم منزل اسلام اور مدرسۃ البنات دونوں میں علم کی چاہت و طلب رکھنے والا ہر شخص داخلہ لے سکتا ہے، لیکن یہاں غریب اور یتیم بچوں کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے اور ان کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ یتیم اور مستحق طلباء و طالبات کے لیے تعلیمی اخراجات کے ساتھ ساتھ خوراک و پوشاک کے اخراجات بھی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علاقہ کے تعاون سے درسگاہ کے ذمے لے رکھے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا اعزاز سمجھتے تھے اور ان کی ضروریات کی کفالت کر کے روحانی تسکین کا سامان کرتے تھے۔ درسگاہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کی تربیت کا بھی ایک خوبصورت انتظام حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رائج کیا، جس میں عبادات اور معاملات پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ یہ ان کی محنت شاقہ کا ہی ثمر ہے کہ اہل علاقہ کی اکثر مساجد میں اسی درسگاہ کے فارغ التحصیل طلباء امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر دینی محافل کے انتظام و انصرام میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کا ہمیشہ مرکزی کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کئی شاگرد اندرون اور بیرون ملک مختلف مساجد اور اسلامک سنٹرز میں درس و تدریس کی ذمہ داری بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں، جو بلا شبہ مرحوم و مغفور کے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ استاذ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی دینی مصروفیات مسجد یا درسگاہ تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گورنمنٹ ہائی اسکول پوران شریف میں عربی اور اسلامیات کے استاد کی حیثیت سے بھی تقریباً 25 سال تک خدمات انجام دی۔ اسکول ہو یا مدرسہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا امن، محبت اور بھائی چارے پر مشتمل پیغام طلباء و طالبات تک پہنچایا اور اپنی ہر ذمہ داری کما حق ادا کرنے کی سعی اور کاوش کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علاقہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کے معترف ہیں اور ہمیشہ ان کے شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشناس کرایا اور تعلیم و تربیت کا ایک ماحول عطا کیا۔ دینی خدمات کے ساتھ ساتھ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی زندگی میں اسلام کی تعلیمات عملی طور پر نظر آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا حاصل جانتے اور مانتے تھے۔ اگر ایک طرف محفل ذکر اور اوراد و وظائف کے ذریعے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتے، تو دوسری طرف محافل میلاد اور ہدیہ درود و سلام پیش کرنا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ترہ امتیاز رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر تحریر و تقریر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی جھلکتی تھی اور وہ اسی کو زندگی کا حاصل جانتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 2 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی اور کئی بار عمرہ شریف کی غرض سے زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے گئے۔ صوم و صلات اور قرآن کریم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ لگاتار 53 مرتبہ نماز تراویح میں قرآن مجید فرقان حمید سنانے کی عظیم سعادت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی، اور ساتھ ہی ہر سال رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید تہجد کے نوافل میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ نماز پنجگانہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ وظائف نقشبندیہ کی پابندی فرماتے، بالخصوص درود خضری کا نماز تہجد کے بعد اہتمام ہمیشہ فرمایا کرتے۔ ایمانداری، محبت دین، کام سے لگن اور استقامت کا یہ عالم تھا کہ جامع مسجد غوثیہ پوران میں مسلسل 45 سال امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیے اور اس تمام عرصہ میں اسلام کا اخوت و محبت کا پیغام عام کرتے اور ہر طرح کی نفرت کا قلع خامہ کرتے رہے۔ بلا شبہ استاذ المکرم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی دین متین کی خدمت کے عظیم مقصد کے تحت گزاری اور خالق کو راضی کرنے، مخلوق کی خدمت کرنے کے سلسلہ میں اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ فرمایا۔ اس حیات مستعار میں انہوں نے وہ گراں قدر خدمات سر انجام دی جن کو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ علم و عمل اور اعلیٰ اخلاق و کردار سے مزین یہ عظیم ہستی 5 جولائی 2019 کو نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد درود پاک کا ورد کرتے ہوئے 63 سال 8 ماہ کی عمر میں اپنے لاکھوں چاہنے والوں کو روتا چھوڑ کر دائی اجل کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ تاحشر تیری دید کو ترسیں گی نگاہیں، اس دل کو وہم تک نہ تھا تیری جدائی کا۔
ختم کل کے موقع پر جانشین حضرت حافظ الحدیث مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف نے استاذ المکرم مولانا حافظ نذیر احمد جلالی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے حافظ جمیل احمد قادری کے سر پر دستار فضیلت رکھی اور انہیں دارالعلوم مندر اسلام کے تمام انتظام و انصرام کو بحسن و خوبی چلانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دعا ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شروع کیے گئے خدمت دین کے عظیم مشن کے فروغ کے لیے ان کے صاحبزادگان اور اہل علاقہ کو اخلاص نیت کے ساتھ کاوشیں کرتے رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان کے انتقال پرملال سے اہل علاقہ کے لیے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر کیا جانا تو ممکن نہیں، لیکن ان کے متعلقین اور متوسلین کی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ ان کے شروع کیے گئے مشن کو جاری رکھتے ہوئے ہم بھی اپنے حصے کا کام کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ بلا شبہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہر روز آپ رحمت اللہ علیہ کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں اپنے حصے کا کام بحسن و خوبی انجام دے کر گئے ہیں۔ انہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ محنت و ریاضت میں صرف کیا اور ہمیں یہ پیغام دے کر گئے کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ معزز سامعین و ناظرین، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چل کر دین متین اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مجھ جیسے طالب علم اور محبین آج بھی اپنے تخیل میں ان کی ذات کو زندہ و تابندہ محسوس کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے یوں اچانک دار فانی سے کوچ فرما جانے کا یقین کرنا انتہائی مشکل امر ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا۔ خواہش اور دعا یہ ہے کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔